خواتین حضرات، آپ عارف کسانہ کا چینل دیکھ رہے ہیں. آپ کو ویری وارم ویلکم. ایک مرتبہ پھر آج ہم سویڈن کی جو نیشنلٹی کے لیے کل 29 اپریل کو حکومت نے جو قانون منظور کیا تھا اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اس پہ بہت سے تحفظات ہیں، نہ صرف اپوزیشن بلکہ یہاں پہ جو سیاسیات کے ماہر پروفیسرز ہیں انہوں نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ووٹ کی وجہ سے یہ جو قانون جو ہے وہ منظور ہوا ہے، اور جس طرح سے یہ منظور ہوا ہے وہ سویڈن کی 100 سالہ پارلیمانی روایت کے بالکل خلاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ مختلف حلقوں سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. تو ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس کا کوئی حل نکل سکے گا، کیا یہ لڑائی اب جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے لڑی جائے گی، اور جو 1 لاکھ لوگ جو اس وقت اپنی نیشنلٹی کی درخواستوں پر فیصلے کے منتظر ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہوگا. تو یہ قانون جیسے آپ نے کل بھی سنا، یہ 6 جون سے نافذ ہو رہا ہے. تو جن لوگوں نے اس وقت اپلائی کر رکھا ہے، اگر تو 6 جون تک ان کی درخواستوں پہ فیصلہ ہو گیا تو ان پہ یہ قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. لیکن اگر 6 جون کے بعد ان کی درخواستیں جو ہیں وہ اسی طرح ان پہ فیصلہ نہ ہوا تو پھر ان کو وہ تمام شرائط پورا کرنی ہوں گی جو اس قانون میں بتائی گئی ہیں، جس کے حوالے سے میں نے کل بات کی تھی. کچھ سوالات یہ بھی آئے تھے کہ بچوں کا کیا بنے گا. تو اس قانون میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ بچوں کے لیے بھی اس کی جو مدت یا طریقہ کار ہے وہ بھی وہی ہوگا، اور ان کو جو ہے اس طرح سے یعنی اپلائی کرنا ہوگا. ظاہر ہے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے لینگویج یا ان کے لیے جو انکم وغیرہ کی شرط تو نہیں ہوگی، لیکن مدت کا تعین یعنی طریقہ کار ان کے لیے بھی وہی ہوگا، اور ان کو بھی فیس جو ان کے لیے فیس تھوڑی کم ہے 475 سویڈش کرون وہ انہیں دینا ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو سویڈش سٹیزنز ہیں ان کے جو پارٹنر ہیں ان کو 7 سال کے لیے جو ہے وہ مدت رکھی گئی ہے. تو یہ جو نارڈک سٹیزنز یا دوسرے یورپین ممالک سے سٹیزنز ہیں وہ بھی ظاہر اسی کیٹیگری میں آئیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں جو مین اس قانون سازی کے بعد جو تنازع شروع ہوا ہے وہ تنازع دراصل ہے کیا. تو سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اس پہ جب ووٹنگ ہوئی تو حکومتی جو جماعتیں اتحاد اس کو 147 ووٹس ملے، جبکہ اپوزیشن کو 146 ملے، اور 56 لوگ جو تھے وہ غیر حاضر تھے. اب یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ جو ایس ڈی پارٹی ہے اس کے 60 ممبرز جو تھے وہ اس وقت پارلیمان میں موجود تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے 2 پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں جن کا تعلق ایس ڈی کے ساتھ تھا وہ ایس ڈی کو چھوڑ چکے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں آزاد ممبر انڈیپینڈنٹ ممبر کے طور پہ وہاں پہ ہیں، اور جب ان کے بارے میں ایس ڈی کو علم ہوا کہ وہ جو ہے وہ حکومتی پارٹی کے برعکس جو ہے وہ اپوزیشن کو ووٹ دے رہے ہیں، اور اگر وہ 2 ووٹ ادھر آ جاتے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پانسا پلٹ جاتا. جو ہی انہیں یہ علم ہوا تو انہوں نے اپنے 2 ممبرز جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں آنے چاہیے تھے ان کو بھی انہوں نے بلا لیا، اور ان کے 2 جو ووٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ ہو گئے. اب یہ ایک بڑا کمپلیکس سا سسٹم ہے. یہ باقی جو ملک ہیں انڈیا پاکستان وہاں کی ڈیموکریسی میں نہیں ہے، یہ سویڈش ڈیموکریسی کی ایک روایت ہے. اور اس کی جو تفصیل ہے یہاں پہ زنیرہ بینش ہیں جو جن کا تعلق یارفیلا سے ہے، وہ سینٹر پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. وہ اپنی کمیون میں اور جو سٹاک ہوم ریجن ہے اس میں وہ انتخابات میں حصہ بھی لے رہی ہیں سینٹر پارٹی کی طرف سے ستمبر میں. انہوں نے اس کی اس طرح سے وضاحت کی کہ اس کو سمجھنے کے لیے سویڈن کا جو سسٹم ہے پیئرنگ سسٹم، کوئٹنگ سسٹم، اس کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جماعتوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں کا جو توازن ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. اگر کسی جماعت کے کچھ ممبر جو ہیں وہ غیر حاضر ہیں، چھٹی پہ ہیں، موجود نہیں ہے، تو پھر دوسری جماعت بھی جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان 1 یا 2 ممبرز کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آتی، تاکہ جو ہے وہ جماعتوں کی پارلیمنٹ میں جو ریپرزنٹیشن ہے وہ برابر رہے. وہ اس روایت کو 100 سال سے لے کے چل رہے ہیں. اور یہی صورتحال جب یہ سٹیزن شپ کا بل آیا تو اس میں بھی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی کہ چونکہ باقی اپوزیشن کے کچھ ممبرز وہاں پہ نہیں تھے تو ایس ٹی نے اپنے ان 2 ممبرز کو پہلے کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے 2 جو انڈیپینڈنٹ ممبر ہیں وہ حکومتی پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہے تو انہوں نے اپنے وہ 2 ممبر بھی جو ہے وہ بلا لیے اور ان کو بھی جو ہے وہ ووٹنگ میں جو ہے وہ شامل کر لیا. اس پہ اپوزیشن نے بہت احتجاج کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ سویڈن کی 100 سالہ
پارلیمانی روایت کے خلاف ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ ویسے پارلیمنٹ میں اگر وہ جماعتیں پہلے سے کسی بھی قانون سے پہلے وہ کہہ دیں کہ جی کہ ہم نے جو ہے وہ اس جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو نہیں ماننا، تو پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو 349 ممبرز ہیں، تو اگر وہ پہلے سے بتا دیں پھر وہ آ سکتے تھے، لیکن یہاں انہوں نے پہلے بتایا تھا۔ پہلے اس سے قبل ایک بل پاس ہوا تھا جینڈر کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا نہیں جی جتنے ممبر ہیں سب آ سکتے ہیں، سب ووٹ دے سکتے ہیں، اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ عمومی طور پہ جو ایس ڈی کے ممبرز ہیں وہ اتنے زیادہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے تھے، تو بہرحال جناب انہوں نے اس روایت کو جو ہے وہ پس پشت ڈالا، اور انہوں نے اپنے دو جو ممبرز ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ ووٹ ڈال دیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو سب سے پہلے جو گرین پارٹی کی ممبر ہے پارلیمنٹ کی، جنہوں نے امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں اسپیچ بھی کی، انیکا ہیرووین، انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا، اور اس سے جو ہے وہ جمہوریت پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور سابق پارلیمنٹ کی جو ممبر ہیں ایلیسا ویڈنگ، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا جی کہ یہ چیٹنگ ہے، اور یہ ہے کہ آپ گیم کے دوران جو اگر رولز چینج کریں تو یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ سویڈش جو ڈیموکریٹس ہیں ایس ڈی، ان کی جو پارلیمانی لیڈر ہیں لند بیری، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ قدم عوام کی جو ہے وہ منشا کے مطابق اٹھایا، عوام نے ہمیں جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اور جو پارلیمنٹ کے انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں وہ پارلیمنٹ کے نظام کو خراب کر رہے ہیں، وہ ایکچولی پارٹی کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جب وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے ترجمانی صحیح طرح سے نہیں کر سکتے، اور ہم نے عوام کی پالیسیز کا جو ہے وہ پاس کیا ہے۔ باقی جو جماعتیں تھیں اس میں جو سوشل ڈیموکریٹس ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل حیران کن اور ناقابل قبول رویہ ہے۔ سینٹر پارٹی نے بھی اس پہ بہت تنقید کی، لیفٹ پارٹی نے بھی تنقید کی، اور اسی حوالے سے جو گوتھنبرگ یونیورسٹی میں ایک پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت افسوسناک ہے، اس سے جو ہے وہ سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد کم ہوگا، اور انہوں نے کہا جی کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی جو ہے وہ اعتماد کی فضا جو ہے وہ مجروح ہوگی، اور مستقبل میں وہ جب قانون سازی کریں گے تو اس طرح کے بہت سے معاملات جو ہے وہ نکلیں گے۔ اب یہ جب قانون پاس ہوا ہے جس میں تقریباً 1,02,000 لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جن کے لیے ٹرانزیشنل رولز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، جو مائیگریشن کے وزیر ہے یون فشل، انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹرانزیشنل رول کو اگر ہم اپنا لیتے اور جو 1,02,000 لوگ ہیں ان کو ہم اس سے نکال دیتے تو یہ سویڈن کے لیے بہت خطرناک ہوتا، کیونکہ ہم نے ان کی سیکیورٹی چیک کرنی ہے، یہاں کے جو سخت قوانین ہیں ان کے مطابق ان کی چھان بین کرنی ہے، تو سویڈن کی جو سیکیورٹی اور سلامتی ہے اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ 6 جون کے بعد سب لوگوں پہ جو ہے یہ قانون نافذ کیا جائے۔ اب یہ قانون تو بن گیا ہے، اب اس کا جو مستقبل میں بھی بہت اثر پڑے گا سویڈن کے پارلیمانی نظام پہ، سویڈن کی جمہوریت کے لیے، اور پھر جو ہے وہ جیسے جو ایک یہاں پہ کمپین چلی تھی پھر ٹرانزیشن کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو کورٹس میں لے کے جائیں گے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو شاید سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جاتا، سپریم کورٹ جو ہے وہ اس رولنگ کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیتی، کینسل کر دیتی، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی۔ لیکن سویڈن میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کی رولنگ پہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے نہیں سکتی۔ اب جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتوں کا رخ کریں گے یا یورپی کورٹ میں جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ کس سمت جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ بہرحال یہ جناب صورتحال تھی، اور میں اپنے ناظرین کو اس تمام بیک گراؤنڈ سے آگاہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو 2019 سے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے، اور یہ ان کے ساتھ واقعہ ہی ناانصافی ہے۔ اب بھی اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ۔